بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے 2 جمعوں سے سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں نکاح اور طلاق کے ایک مسئلے کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ نکاح سے متعلق قرآن پاک میں جو ہدایتیں جاری فرمائی گئی ہے وہ آپ نے پچھلے 2 جمعوں میں سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا اہمیت بتائی ہے، اس کے کیا اسباب بتائے ہیں، وہ آپ نے جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود اپنی شادیاں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں کی، اپنے صحابہ کی شادیاں کی، صحابیات کی شادیاں ہوئیں۔ ان میں سے بطور مثال ایز ایگزامپل آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی جائیں گی۔ ان کو پڑھنے اور سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کلمہ کچھ اور تھا، ان کا کلمہ کچھ اور تھا، ان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر تھا اور ہمارا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔ ہمارے سماج میں، مسلم معاشرے میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، اور ان شادیوں کے واقعات صحیح سند کی روشنی میں پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی اور معاشرہ تھا اور یہ کوئی اور معاشرہ ہے۔ ایمان کی کمی بیشی کا اعلان قرآن نے بھی کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کے برابر ہمارا اور آپ کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن معاملات کہیں نہ کہیں سے کچھ تو ملنے چاہیے، کچھ تو ٹیلی کرنا چاہیے نا۔ جب ہمارا کلمہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا دین ایک ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی ٹکراؤ تو ہونا چاہیے، لیکن پوری طرح سے کایا کا کایا پلٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی اسلام سے پہلے کی، تو ان کی تاریخ تو نہیں ملتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسلام کے بعد کی، اور اپنے چچیرے بھائی علی بن ابی طالب سے کی۔ علی بن ابی طالب بھی آپ ہی کے نگرانی میں تھے، کفالت میں تھے، آپ ہی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال تو 10 سن نبوی میں ہو گیا تھا، نبوت کے 10ویں سال ہی ہو گیا تھا، اور حضرت ابو طالب خود ہی بہت زیادہ کثیر العیال تھے۔ کثیر العیال کا مطلب ہے کہ فیملی ممبرز ان کے بہت زیادہ تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ نے سیرت اگر پڑھی ہو یا سیرت کے واقعات سنے ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ انہی کی فکر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند پیسوں کے بدلے مکے میں بکریاں بھی چرائیں، انہی کا سپورٹ کرنے کے لیے، انہی کا تعاون کرنے کے لیے، ان کا اکنامیکل اعتبار سے سپورٹ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قدم اٹھایا، تو وہ کثیر العیال تھے۔ تو اور جب حضرت علی اسلام لے آئے، ابو طالب اسلام نہیں لائے تھے، تو دینی اعتبار سے بھی حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے۔ تو اب ان دونوں کی شادی ہوئی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے گھر کی ضرورتوں کا اگر انتظام کیا، اور اس کو اور ہمارا مسلم سماج، مسلم معاشرہ جہیز کی، جو ہماری موجودہ شکل ہے جہیز کی، اس کے لیے دلیل بنائے، تو یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ آپ گویا الزام لگا رہے ہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انہوں نے بھی جہیز دیا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ان سے کچھ سیکھتے، تو ہم نے ان سے نہیں سیکھا، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کو دلیل بنا لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ناانصافی ہے، یہ ایک امتی کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے رسول کے بارے میں ایسا سوچے بھی۔ تو یہ ایک واقعہ تو یہ تھا۔
اس کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کیں، ان شادیوں کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ العزیز اس آیت کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصی اجازت دی ہے شادی کی اس کا تذکرہ آئے گا، اور اس موقع سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کیں جن پر آج کچھ سر پھرے یہ آبجیکشن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ کیوں کی، ان شادیوں کی وجہ کیا تھی، کیا اسباب تھے، کیا حالات تھے، ہر شادی کے پیچھے کچھ نہ کچھ کوئی پس منظر تھا جس کی وجہ سے آپ نے وہ شادی کی، یہ میں بتاؤں گا۔ لیکن ابھی یہ بتانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی شادی کی ہے کہ سفر میں ہیں، نکاح ہو گیا اور سفر ہی میں رخصتی ہو گئی اور سفر ہی میں ستو گھول کر کے ولیمہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ کے رہنے کے لیے گھر کے کچھ ضرورتوں کا انتظام کر دیا تو ہم نے اس کو جہیز کے لیے دلیل بنا لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو سے بھی ولیمہ کیا، یہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ کیسے امتی ہیں ہم، کس قسم کے امتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کر دیا ہے ساری چیزوں کا، سارے معاملات کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور صحابی، میں نے کئی بار اسی ممبر سے اس واقعے کو ذکر کیا جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ عشرہ مبشرہ ایک شرعی ٹرم ہے، شریعت کا ٹرم ہے، شریعت کی اصطلاح ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم کہ عشرہ مبشرہ کیا بلا ہے، کیا بلا ہے نہیں معلوم ہے، جبکہ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ 10 صحابہ تھے وہ، تو عشرہ کے معنی 10 ہوتا ہے، اور مبشرہ کے معنی جن کو خوشخبری دے دی جائے، وہ 10 لوگ جن کو خوشخبری دے دی گئی، کس چیز کی؟ بالجنت، جنت کی۔ تو عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف تھے۔ عبد الرحمن بن عوف، اور دنیاوی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جب وہ سعد بن ربیع سے ان کی بھائی چارگی قائم کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، مدینہ جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو وہاں مہاجرین کی حالت بہت خستہ تھی، بہت ہی خستہ تھی، یعنی نہ کھانے کے لیے تھا، نہ پہننے کے لیے تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آئے تھے مکہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامکلی معاشی طور پر ان کو مضبوط کرنے کے لیے، مہاجرین کو ایک جگہ پکڑانے کے لیے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کرائی۔ تو اسی بھائی چارگی کا ایک کڑی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن الربیع انصاری صحابی تھے، عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ سے، تو دونوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی۔ تو سعد بن ربیع کی قربانی دیکھیے، ہم بھی بھائی ہیں دینی، اور وہ بھی دینی ہی بھائی تھے، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، وہ خاندانی بھائی نہیں تھے، دینی بھائی تھے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے بھائی تھے۔ کہا سعد بن الربیع نے کہ چلو میری یہ پراپرٹی ہے، اس میں سے آدھا تمہیں دیتا ہوں، آدھا تمہیں کر دے رہا ہوں، تمہارے نام کر دے رہا ہوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو تم پسند کر لو، جسے پسند کرو گے اسے طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لینا۔ یہ اسلامی بھائی چارگی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر پوری امت کی بنیاد رکھی تھی کہ امت سے بھی اسی قسم کی بھائی چارگی مطلوب ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ نہیں کر پاتے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ، دوسرے کا تو چھوڑ دیجیے، خاندانی بھائی بھی چھوڑ دیجیے، اور دینی بھائی کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں، دینی بھائی کی کوئی پرواہ نہیں۔ پورا فلسطین سلگ جاتا ہے، کسی کے کان پر جوں تک ریختی ہے، پورا کشمیر جل جاتا ہے، کسی کے کان پر جوں تک ریختی ہے، اپنی زمین جب کھسکتی نظر آتی ہے تو دھرنا پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمارا بھائی کس حال میں ہے؟ سال بھر آج کی تاریخ میں کسی کا انٹرنیٹ بند ہو جائے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسے جیے گا؟ سوچ سکتے ہیں، جہاں کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ہر آدمی فلائٹ سے تو اڑ کر نہیں جا سکتا، راستے بند ہو جاتے ہیں، روڈ ویز بند ہو جاتے ہیں، ایسا موسم بھی آتا ہے اور انٹرنیٹ بند ہے، آپ سوچئے کہ ان پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے۔ لیکن ہم پر کوئی فرق پڑا اس کی وجہ سے؟ نہیں پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بھائی چارگی کی مثال دے کر سمجھائی تھی کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم
کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، توادہم و تراحمہم، آپس میں رحم و کرم میں، و تعاطفہم، آپس میں شفقت اور مہربانی میں کیسی ہے؟ ایک جسم جیسی۔ پورے مومن جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کے قرآن پر اور نبی کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی توحید کو تسلیم کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے، سارے مومن ایک جسم جیسے ہیں۔ کسی دنیا کے کسی گوشے میں، جنگل میں بسنے والا ہو یا شہر میں، جنگل میں بسنے والا مومن ہو چاہے شہر میں، دنیا کے کسی کونے میں بسنے والا مسلمان، اگر ایک مسلمان پریشان ہوگا تو گویا پوری امت زخمی ہو گئی۔ اس حدیث کی روشنی میں غور کیجیے گا، پوری امت کو زخمی ہو جانا چاہیے، اس کی سسک، اس کا درد، اس کا چبھن محسوس ہونا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کس نے کہا ہے؟ ہم سب کے پیشوا، ہم سب کے رہنما، ہم سب کے لیے وہ ذات جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نے کہا کہ کمثل الجسد الواحد، ایک جسم جیسا ہو جانا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتكى منه عضو، اور مثال اور واضح کر دیا کہ دیکھو ایک جسم کے کسی عضو میں، کسی پارٹ میں، کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، تو سارا جسم ٹوٹ جاتا ہے، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، چاہے وہ بخار کی تکلیف ہو، چاہے وہ رات جاگنے کی تکلیف ہو، بے چینی ہو، پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی مثال، بخار بہت چھوٹی بیماری آج کی تاریخ میں ہو گئی، اور رات کے جاگنے کی وجہ سے جو بے چینی ہے یہ تو کوئی محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، پورا اسٹیٹ سلجھ جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں میں فرق دیکھیے کیا ہمارا ایمان کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی تھی مومنوں کی، ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے جو عبد الرحمن بن عوف نے پڑھا تھا، جو جلیبیب نے پڑھا تھا، جو سعید بن المسیب نے پڑھا تھا، جو عبداللہ بن مبارک نے پڑھا تھا۔ یہ سب نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا نکاح اور شادی کے سلسلے میں، اور پھر آپ اپنا موازنہ کیجیے۔ ہمارے یہاں جو اس مسلم معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے نام پر ایک بت کھڑا کر رکھا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کون ہیں آج تک پتہ نہیں چل پایا، وہ لوگ کون ہیں آج تک پتہ نہیں چل پایا، لیکن لوگ کیا کہیں گے، یہ بت بنا ہوا کھڑا ہے ہمارے سامنے، اسی کی پوجا ہم لوگ کرتے ہیں، اسی بت کی پوجا کرتے ہیں، ہر چیز میں وہی رکاوٹ ہے۔ کوئی بات صحیح، آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ ارے تم نے لوگوں کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ تمہارا ایمان اللہ پر ہے یا اللہ کے بندوں پر ہے؟ تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو اللہ بگاڑ سکتا ہے یا لوگ بگاڑ سکتے ہیں؟ تمہارا کچھ بنا سکتا ہے تو اللہ بنا سکتا ہے یا لوگ بنا سکتے ہیں؟ فیصلہ خود کر لیجیے، فیصلہ خود کر لیجیے، اور اس کے بعد اپنے لیے سمت بنائیے۔ آپ ایسا راستہ بنائیے کہ لوگ آپ کی پیروی کریں۔ آپ لوگوں کی پیروی کیوں کریں گے؟ ہر معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ ہم ایسی راہ چلیں گے کہ لوگ ہماری پیروی کریں، لوگ ہمارے پیچھے بھاگیں، اور دین کے معاملے میں جب دین کی بات آتی ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسٹیٹس وہاں نظر آتا ہے، اسٹیٹس کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربیع نے کہا کہ 2 بیویاں ہیں میرے پاس، جن کو تم پسند کر لو گے اسی کو طلاق دے دوں گا اور تم شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے نیکی تھی، انصار کے یہاں بھی نیکی تھی، مہاجرین کے یہاں بھی نیکی تھی۔ ہم لوگ جیسے وہ لوگ ہوتے، چلو اچھا موقع ہے، آدھی پراپرٹی مل رہی، ہڑپ لو، آدھی پراپرٹی مل رہی، ہڑپ لو، کیا ہے، پھر اپنا جو کمائیں گے وہ جمع کریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، میں بزنس کروں، میری آپ صرف رہنمائی کر دیجئے مدینے کے بازار کی طرف، کوئی جگہ بتا دیجئے جہاں میں اپنا اسٹال لگا لوں اور دکان لگا لوں۔ پنیر اور مکھن بیچنا شروع کیا، اور اتنے کامیاب تاجر ہو گئے مدینے میں کہ خود عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل مجھ پر ایسا ہوا کہ میں اگر مدینے کی مٹی بھی بزنس کی غرض سے چھو دیتا تھا تو وہ سونے کا دام دے کر جاتی تھی۔
سونے کا دام دے کر جاتی تھی. دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس دیکھیے ہم لوگ کیا ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے درمیان. اور خاص طور سے ہندوستان کے ماحول میں کتنے اچھے بزنس مین ہیں مسلمان، کتنے اچھے بزنس مین ہیں، کتنے کامیاب بزنس مین ہیں، آپ فیصلہ کر لیجیے. اور اس طرح کی کامیابی کہ اگر تجارت کی غرض سے مٹی بھی چھو دیتا تھا تو سونے کا دام دے کر جاتی تھی. یہ عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں، اور صحابہ جھوٹ نہیں بولتے. صحابہ کے سلسلے میں محدثین نے قاعدہ بتایا ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب سچے، عادل، انصافور اور سیدھی راہ پر قائم رہنے والے لوگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کی مٹی بھی تجارت کی غرض سے چھو لیتا تھا تو سونے کا دام دیتی تھی. یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دینی اعتبار سے ان کا مقام دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی. اور دنیاوی اعتبار سے ان کا مقام دیکھیے کہ خود کہتے ہیں کہ میں اتنا کامیاب تاجر تھا. وہ ایسی ہستی شادی کرتی ہے. ہمارے درمیان دنیاوی اعتبار سے صرف کامیاب لوگوں کی شادیوں کو دیکھ لیجیے جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، یا سماج ان کو کامیاب سمجھتا ہے. سماج ان کو کامیاب سمجھتا ہے، قرآن نے ان کو کامیاب نہیں سمجھا ہے. جو صرف دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو ان کو قرآن نے کامیاب نہیں سمجھا ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. قرآن یہ اعلان کرتا ہے، یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ہر زندگی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ تو ہر آدمی، عام آدمی بھی، عام مسلمان بھی جانتا ہے. اور مسلمان کیا پوری دنیا جانتی ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ ہر زندگی، جس کو بھی زندگی، جس نے بھی زندگی کا مزہ لیا ہے اس کو موت کا جام پینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ. قیامت پر اگر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے تو قیامت میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو جیسا کیے ہوگا ویسا بدلہ دیا جائے گا اس کو. یہ نہیں کہ نیکیوں کا انبار ہوگا تو جنت مل جائے گی اور برائیوں کا انبار ہوگا تو جہنم مل جائے گی. نہیں، انبار کی ضرورت نہیں ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قرآن نے اسی کو عربی میں استعمال کیا. عربی لفظ ہے یہ، ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا. خیر کا لفظ بھی استعمال ہوا، بھلائی کا کام، نیکی کا کام، اچھائی کا کام کیا ہوگا دیکھ لے گا. اور جو ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، برائی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. یعنی چھوٹے سے چھوٹا شریر انسان بھی اپنی شرارتوں کو وہاں پائے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا نیک انسان بھی اپنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو وہاں دیکھ لے گا. انبار کی ضرورت نہیں ہے دکھنے کے لیے یا اللہ کے فیصلے کے لیے، اور پورا بدلہ اس کو ملے گا. انما توفون اجورکم یوم القیامہ. اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. اس لیے میں نے کہا کہ دنیاوی اعتبار سے دنیا جس کو کامیاب سمجھنا ہے سمجھے، اگر وہ دینی اعتبار سے کامیاب نہیں ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہمارے یہاں جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب لوگ ہیں وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کی شادیوں کو دیکھیے. اور عبد الرحمن بن عوف جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے کامیاب ہیں ان کی شادی کو دیکھیے. شادی کر لیتے ہیں، شادی کرنے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے، تو ان کے کپڑے پر سفید کپڑا تھا، کوئی پیلا دھبا لگا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. پوچھا کہ عبد الرحمن ما اثر هذه الصفرہ، یہ کیسا پیلا نشان تمہارے سفید کپڑے پر لگ چکا ہے، لگ گیا ہے؟ تو کہا تزوجت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. اب ہمارا سماج ہوتا تو کیا کہتا، ارے تم نے شادی، آج کے امام صاحب کیا کہیں گے، تم نے شادی کر لی، ہم کو بلایا نہیں، تم ہمارے مقتدی ہو، ہمارے مرید ہو، ہمارے پیر ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، کہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اولم ولو بشات، میری سنت کو زندہ کر لو اس موقع سے ولیمہ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی رہنمائی فرمائی، سنت کی طرف اشارہ کیا، اور ہم اور آپ اپنے لیے لڑیں گے. تمہیں ہمیں تک بتایا نہیں آج کے بعد تم بائیکاٹ، تم سے کوئی رشتہ نہیں.
میں بھی اب شادی کروں گا اپنے بچوں کی تو تمہیں نہیں بلاؤں گا، تمہارا کوئی ہم سے لینا دینا نہیں ہے، فوراً فیصلہ کر لیں گے، کوئی ٹائم نہیں لگے۔ اس کے کیا حالات تھے، اس نے کیوں ایسا کیا، اس پر غور کرنے کی ہم زحمت نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولم ولو بشاۃ، یہ ایک مثال نبوی دور کی، یہ آپ اس پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ کس قدر سادگی تھی، اور سادگی اس لیے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ اکثر النکاح برکتاً ایسرہ مصرفہ، کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں، اس شادی میں ہے جو خرچ کے اعتبار سے سب سے کم ہے، جس میں جتنا کم خرچ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اس کو محسوس کیا، صحابہ کرام نے اسے محسوس کیا، اور تابعین نے محسوس کیا، ائمہ کرام نے محسوس کیا، اور ہر وہ بندہ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہے یا آج بھی ہے، وہ بھی اس بات کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں تک اس کے بس میں ہے۔ لیکن ہم نے تو، ہمارے سماج نے تو بس میں جتنا ہے اتنا بھی کرنے کے لیے کا ارادہ نہیں کیا، ارادہ تک نہیں کیا، پہلے ہی یہ ارادہ ہو جاتا ہے کہ شادی کرنا بچوں کی۔ سفر میں شادی اللہ کے رسول نے کی، اور ہم اپنا حج تک کا سفر متاخر رکھتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں اس میں کہ بچے بچیوں کی شادی کرنے کے بعد، ساری ذمہ داریوں کو انجام دینے کے بعد حج پر جائیں گے۔ ارے بھائی، ساری ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے زندہ رہو گے، یہ کس نے بتایا تمہیں؟ حج تو تم پر اسی وقت فرض ہو گیا جب تم اس لائق ہو گئے، جب تمہارے پاس اتنی دولت ہو گئی کہ تم اس حج کے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی کفالت کے بعد، یہ نہیں کہ ان کو محتاج کر کے، ان پر قرضہ کا بوجھ لاد کر کے آپ حج کے لیے چلے جائیے، نہیں، حج اسی وقت فرض ہوتا ہے جب اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس مال ہو، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے خرچ ہو، راستے کا خرچ اسی وقت ہم پر اور آپ پر، جس کے پاس بھی یہ صلاحیت آ جائے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب اس فریضے کو لیٹ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ اور اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے اگر ہماری موت آ گئی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو نکاح کے اس واقعے پر، عبد الرحمن بن عوف کے واقعے پر غور کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے دیندار صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ بھی نصیب فرمایا، ان سے متعلق جس واقعے کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، عبد الرحمن بن عوف کے اس واقعے کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، حدیث کی کتاب، اس میں حضرت جلیبیب کا واقعہ ذکر کیا گیا، پورا کا پورا جو میں بیان کروں گا آئندہ خطبے میں، لیکن اس میں سے کچھ حصہ امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، کچھ دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو بھی، وہ بھی ہمارے غور و فکر کے لیے بہت ہی سبق آموز حدیث ہے، جو آئندہ خطبے میں آپ سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، ہمیں